بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی افضل الانبیاء ماح الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذی دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور حضرت قبلہ پیر سید چراغ علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ کے خانوادہ کے عظیم چشم چراغ حضرت قبلہ شاہ صاحب، دیگر ذوی الاحتشام سامعین کرام، مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیہ کریمہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، آپ بارہا علماء کرام سے اس بارے میں سن چکے ہوں گے، اور یہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اور آپ کی وجہ سے اس امت کو یہ شرف اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ یہ امت باقی تمام امتوں میں بالخصوص اس حوالے سے کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا تم تمام امتوں میں سے بہترین ہو، اور وجہ یہی ہے کہ تم اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور بری بات سے منع کرتے ہو. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے اور پھر اپنا جو منصب تھا اس کے تقاضے پورے کر کے پھر دنیا سے تشریف لے جاتے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے تو آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد سلسلہ نبوت تو ختم ہوا لیکن فیضان نبوت و رسالت جاری ہے اور وہ قیامت تک جاری رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن ہے، حضور کا جو طریقہ ہے، وہ قیامت تک حضرات علماء کرام، علماء ربانیین اس طریقے کو، اس فریضے کو سر انجام دیتے رہیں گے. اور جو عوام ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے اس امت کے لیے کہ وہ بھی اچھی بات کا حکم دیتے رہیں اور بری بات سے منع کرتے رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے، اور اسے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو شخص جس حیثیت کا مالک ہے، قیامت کے دن اس کے جو متعلق جتنے لوگ ہیں جہاں تک اس کی بات چلتی تھی ان کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں جو تمہارا رویہ تھا، جو ان کی تربیت تھی، جو اس کی بات مان سکتے تھے لیکن اس نے بات منوائی نہیں، تو ان کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا. لیکن ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو مزاج ہے،
وہ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ہے۔ شریعت تو ہمیں یہ کہتی ہے، یہاں تک مثالیں ملتی ہیں صحابہ کی زندگی سے، جیسے بخاری میں بھی ہے، دیگر ویسے مؤرخین نے بھی لکھا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت قریب تھا۔ آپ کی جب شہادت ہونے کو تھی، زخم ہو چکا تھا، لیکن زخم سے خون اتنا بہہ گیا تھا کہ یہ امید نہیں تھی کہ امیر المومنین باقی بقید حیات رہیں گے۔ لیکن اس کے باوجود اس دوران ایک شخص آیا، ایک نوجوان آیا کہ جس کا پہنچا جو تھا وہ ٹخنوں سے نیچے تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی حالت میں اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اپنا پہنچا سنت کے مطابق ٹخنے سے اوپر کر لو۔ تو جس حالت میں وہ بستر مرگ پر تھے، لیکن اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پیش نظر رکھا۔ تو اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھیں یا ائمہ اہل بیت اطہار کو دیکھیں تو ان کی زندگیاں بھری پڑی ہیں ایسی مثالوں سے۔ کہاں یہ بظاہر چھوٹی سی بات جس کے بارے میں ہمارے علماء نے نماز کے اندر بھی اسے مکروہ تنزیہی کہا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ مکروہ تحریمہ بھی نہیں ہے، لیکن اس پر بھی انہوں نے اتنی شدت فرمائی کہ اس بات کو اس دوران بھی محسوس کیا، اور جس کو دیکھا کہ اس کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ہے، اسی وقت منع فرما دیا۔ اور کہاں ہمارا آج کا رویہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بلکہ آپ کے دین کا نام تک لوگ لینا گوارا نہیں کرتے، اور حضور علیہ السلام کی سنت کو مٹایا جا رہا ہے۔ شریعت کے جو واضح اصول ہیں، قوانین ہیں، ان کو بدلا جا رہا ہے، لیکن ہمارا مزاج ہے کہ ہم اپنے تعلقات نہیں خراب کرنا چاہتے، ہم اسلام سے تعلق توڑ لیتے ہیں، لیکن اپنی رشتہ داریاں، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ہم بات نہیں کرتے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، لیکن ان تمام باتوں پر غور کرنے سے پہلے میں 2-3 اصول آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیمرامین سے گزارش ہے کہ اس کو مہربانی کر کے ادھر ادھر بھی پھیر دیا کریں، یہ بہت تیز لائٹ ہے اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، میرے لیے تو ایٹ لیسٹ بہت مشکل ہے مسلسل اس کا سامنا کرنا۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں چند اصول پیش نظر رکھنے چاہیے۔ جو لوگ مذہب سے وابستہ ہیں، جن کا مذہب سے گہرا تعلق ہے، جنہیں لوگ مذہبی شخصیات سمجھتے ہیں، خواہ وہ علاقے کی حد تک ہوں یا نیشنل سطح پر یا انٹرنیشنل سطح پر، کچھ ان کے معاملات ہوتے ہیں اور کچھ عوام الناس کے۔ ہمیشہ ہم جب بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں کوئی غلط چیز منظر عام پر آتی ہے تو اس کا نزلہ دوسرے گروپ پر گرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر عوام الناس سے کوئی ایسا کام صادر ہو تو وہ آخر ملبہ سارا کا سارا مولویوں پر پھینک دیتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی اجتماعی ہم سے غلطی ہوئی ہو مذہب سے جڑے ہوئے لوگوں سے تو وہ عوام الناس پر ڈال دی جاتی ہے، لیکن ہر سطح پر کوئی نہ کوئی کوتاہیاں موجود ہوتی ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنی اپنی کوتاہیوں پر غور کریں، جس سطح پر، جس کے اندر، جس طبقے کے اندر جتنی کوئی کوتاہی ہے اس پر غور کیا جائے، پھر اس کو ختم کیا جائے۔ نہ یہ کہ سارا قصور مولویوں کا ہے اور نہ ہی یہ ہے کہ سارا قصور عوام الناس کا ہے، کیونکہ تجربہ کی بات یہ ہے کہ بہت ساری وہ باتیں جنہیں لوگ دین سمجھتے ہیں وہ سب کچھ لوگوں نے اپنے جو قریب رہنے والے خطباء ہیں انہی سے سنا ہے، لیکن اب یہ ثابت ہو چکا بہت سارے مقامات پر، بہت سارے مسائل میں کہ ایسی چیزوں کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کئی مقامات پر یہ بات کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہاں مرگ کے پروگرام ہوتے ہیں ان میں کثرت سے لوگ کھانا پکاتے ہیں اور باقاعدہ ضیافت کرتے ہیں، جو کہ بالاتفاق منع ہے۔ یعنی اس انداز میں ضیافت کرنا کہ ایسا لگے جیسے کوئی خوشی کا سماں ہے، تو مرگ کے موقع پر ایسا کرنا شریعت نے اس کی اجازت ہی نہیں دی۔ لیکن اگر کوئی شخص امیر ہے، غنی ہے، وہ اچھا کھاتا پیتا گھرانے کا فرد ہے، تو اگر وہ کھانا پکا کے صدقہ و خیرات کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص غریب بھی ہو تو اس کو بھی یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ جب تک 10 دیگیں پکا نہ لے اس کی برادری چین سے نہیں بیٹھتی۔
اور اگر کوئی اسے کہے کہ بھائی آپ یہ کام نہ کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو تانے دیں گے لوگ۔ اب یہ بات اس کی جو شرعی حیثیت ہے، میں نے کئی دفعہ یہ بڑی ذمہ داری سے عرض کیا ہے کہ شرعی حیثیت یہی ہے کہ دراصل تو ہمارے نزدیک ایصال ثواب ہے۔ تو ایصال ثواب کی صورت یہی ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، کچھ بھی پڑھ کر اپنے مردے کے لیے دعا کریں تو ایصال ثواب ہو گیا۔ اس میں دیگیں پکانا تو شرط نہیں ہے، ہاں اگر کوئی کر سکے تو غریبوں کو کھانا کھلائے، بچوں کو کھلائے، فقراء کے جو بچے ہیں انہیں کھانا کھلائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ سے کسی نے سوال کیا، فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد میں 9th جو والیوم ہے اس میں آپ نے اس کا جواب دیا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو کل وغیرہ کے چنے ہیں اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ غنی نہ کھائے۔ پوچھا گیا غنی کا بچہ کھا سکتا ہے، یعنی جو کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں ان کے بچے؟ فرمایا اس کا بچہ بھی نہ کھائے۔ لیکن یہاں اغنیا جولیاں پھیلا کے کہتے ہیں ہمارا حصہ دے دو، تو یہ غریبوں کا حق ہے، انہی کو کھانا چاہیے۔ اب جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ کھانا پکاؤ کھانا پکاؤ، کہاں سے سمجھا؟ محراب سے اٹھنے والی بعض ایسی آوازیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف نہیں لاتے تو پھر بعض لوگ وہ ہیں جو دراصل ڈیزرو نہیں کرتے کہ وہ ممبر پر بیٹھیں، تو پھر جب وہ بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں۔ اچھا، جب یہ کام ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں دیکھا یہ سارا قصور تو مولویوں کا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا دار لوگوں سے میں پوچھتا ہوں، جو کوئی بھی کام ہو تو وہ کہتے ہیں یہ مولویوں نے کیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ اسلام کے کچھ نہیں لگتے؟ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ان بچوں میں سے کتنے بچے دین پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے دین کو کیا دیا ہے؟ آپ کا دین کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ چلیں آپ کے بچے نہیں تو آپ بتائیں آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو رمضان میں کھولتے ہیں قرآن، اور ہماری تو مسجدیں بھی رمضان میں کھلتی ہیں صحیح معنوں میں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم خود قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، تو پھر دین کے ساتھ جڑے ہوئے وہ لوگ جو بنیادی طور پر غریب ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچہ مدرسے میں جاتا ہی وہ ہے جو نہ گھر والوں کی بات مانے، نہ اسکول میں اچھا چلے، تو لوگ کہتے ہیں اس کو مدرسے میں چھوڑ دو۔ اب یہ دین کا کمال ہے کہ اسی بچے کو جو آپ نے ریجیکٹ کر دیا تھا، تمام معاشرے کی طرف سے فارغ ہو گیا تھا، وہ یہ دین کا کمال ہے کہ 8-10 سال کے بعد وہی بچہ پالش ہو کے آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کا وہ امام بن جاتا ہے۔ اور یہ خام مال آپ نے نہ دیا ہوتا، اگر اچھا مال دیا ہوتا تو نتائج اس سے بھی اچھے آتے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں اس طبقے میں بھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے علماء غلط ہیں۔ اب سارے کے سارے طبقے کو گالی دی جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ سارا فطور ہی ان کا ہے۔ اب کچھ مولوی ہیں جنہوں نے باقاعدہ دہشت گردی کی حمایت کی ہے، جو خاموش بھی ہیں لیکن ان کی حمایت بھی کرتے ہیں کچھ، تو یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، ایک خاص طبقہ ہے۔ لیکن اس سلسلے میں اب اگر سب کو کہہ دیا جائے کہ سب برابر ہیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ تو اس لیے تعین کرنا چاہیے ان چیزوں کا کہ ہماری کوتاہیاں کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے مسائل ہیں، مثال کے طور پہ ہم ابھی جب محفل میں انٹر ہو رہے تھے تو اسی کی ایک مثال آپ کو عرض کرتا ہوں، اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ میں اکثر و بیشتر جن محافل میں جاتا ہوں ان محافل میں یہی کچھ ہوتا ہے، یہی مسائل ہوتے ہیں۔ کیا ہوا؟ وہاں سے نکلیں 10 20 50 لوگ وہیں پہ کھڑے ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے، وہاں ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ رستہ روک دو، یہ چنگچی والا ایک گزر رہا تھا، کہتے ہیں اس کو روک دو، رستہ بند کر دو۔ کیا مطلب ہے؟ اگر مذہب سے جڑے ہوئے لوگوں نے، یعنی جو پیر کہلاتے ہیں یا علماء ہیں، اگر وہ لوگوں کو قانون توڑنے کا راستہ بتائیں گے تو پھر قانون پر عمل کرنے کا راستہ کون بتائے گا؟ یہ سوال ہے میرا۔ آپ حضرات جو کچھ کرتے ہیں گلیوں میں، پیر صاحب آگے رستہ بند کر دو، حضرت صاحب آگے استقبال کے لیے 500 بندہ آگے چلا جائے، اس مصیبت نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں محفل میں، ایک طرف تو آپ نعت خوانی کے فضائل بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ حضور کی صفت ہو رہی ہے، حضور کی نعت عرض کی جا رہی ہے، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ ہے۔ دوسری طرف ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ گپیں لگا رہے ہیں، 10 لوگ ادھر کھڑے ہیں، 20 ادھر کھڑے ہیں،
تو نعت خوانی کا وہ تقدس پھر جو ہم سمجھتے ہیں ہونا چاہیے وہ تو نہیں ملتا۔ تو ایسے ہی یہ استقبال کی یہ جو صورت ہے، 10 بندے 20 بندے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اب کوئی گاڑی آئے گی تو رستہ رک جائے گا، جبکہ ہمیں شریعت یہ کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب تم راستے میں چلو تو ایک سائڈ پر ہو کر چلو۔ حضور فرماتے ہیں اگر رستوں میں کھڑا ہونا پڑے تو ایسے کھڑے ہو کہ اس کا حق ادا کرو۔ تو حق کیا ہے؟ فرمایا نظریں جھکا لو۔ اب ہم جب بھی کھڑے ہوتے ہیں ہر گاڑی میں دیکھیں گے، ہر آنے والے کو دیکھیں گے، ہمارے نوجوان کھڑے ہوں گے تو لڑکیوں کو دیکھیں گے، کالج کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے بے حیا بن کے۔ تو یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں معاشرے میں، اس میں مولویوں کا کیا قصور ہے؟ اچھا، کچھ معاملات وہ ہیں جو ہم بیرونی ایجنسیوں پر پھینکتے ہیں۔ اب مسجد سے چپل چوری ہو گیا تو CIA کا کیا قصور ہے اس میں؟ امریکن انٹیلیجنس کا یا انڈین ایجنسیز کا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کچھ مسائل جڑے ہوئے ہوتے ہیں بیرونی ممالک کی جو ایجنسیاں ہیں ان سے، لیکن جو ہماری اخلاقی اقدار ہیں ان کے ساتھ تو ان چیزوں کو کوئی تعلق نہیں۔ روز ہماری مسجدوں سے چپل چوری ہوتا ہے، مسجدوں کے جو لوٹے ہیں وہ بھی سنگلیوں سے بندھے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص کولر لگوا لے، واٹر کولر، اس کے ساتھ جو گلاس ہوگا اس کو بھی باندھنا پڑے گا۔ اخلاقیات کا تو یہ حال ہے، اور دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم فتح کر دیں گے ساری دنیا کو۔ دنیا کو فتح کرنے کا یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو ہم اپنا آپ فتح نہیں کر پا رہے۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر ان میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ محفلوں کا فائدہ ہو جائے گا، وگرنہ ہماری محافل سے لوگ کچھ بھی نہیں لیتے۔ نعت سنتے وقت لوگوں کے آنسو گر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب محفل سے اٹھتے ہیں تو جوتا چوری کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ پیور ڈرامہ بازی ہے۔ اگر دین سے ہم نے یہ بھی نہیں سیکھا تو ہمیں شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ نسبت ان کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں اور کام ہمارے کیا ہیں۔ اور جن محفلوں میں لنگر تقسیم ہوتا ہے، ویسے بائی دا وے اس محفل میں ہے لنگر؟ جی اب یہ دیکھیے گا شہادت کا مقام۔ اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس محفل سے جب آپ اٹھیں تو آپ مثال قائم کریں کہ آپ کو اس لنگر کی بائیمانہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلیں۔ اچھا، کیا جو ہمارے گھر میں ہمیں روٹی ملتی ہے وہ لنگر نہیں ہے حضور کا؟ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو گھر میں بھی ملتا ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے ہے، یہ کوئی علیحدہ لنگر نہیں ہے۔ ہاں یہ چونکہ محفل کے ساتھ جڑا ہے اس لیے لوگ زیادہ محبت سے لیتے ہیں، لیکن خدا کے لیے اس پر جان تو نہ قربان کریں۔ اگر جان قربان کرنے کا ارادہ ہے تو آپ اپنی ایجنسیوں سے رابطہ کریں، انہیں کہیں ہمیں بارڈر پر بھیجیں، ہم شہادت کا مرتبہ چاہتے ہیں۔ اس روٹی پر تو جان قربان نہ کریں۔ اور پھر اگر کسی اور کو آپ جب عزت نہیں دیتے، کسی کو ترجیح نہیں دیتے، یہ جو دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں لنگر بانٹنے والے، ان سے پوچھیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر 2 شاپر لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ 2 شاپر لیں گے تو گھر والے سارے کھا لیں گے۔ یہ ہمارا نفس کی چال ہے ہمیں ذلیل کرنے کی، کہ اس ساری محفل میں بیٹھ کر واز سنو، نصیحت سنو، قرآن سنو، حدیث سنو، نعت سنو، جاتے ہوئے سب کچھ جھولی سے پھینک کے چلے جاؤ۔ تو خدا کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن دراصل بہت بڑی باتیں ہیں۔ اگر ہم ان پر کنٹرول کر لیں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انہی محافل سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنا کوڑا کرکٹ دوسرے لوگوں کے دروازوں کے آگے نہیں پھینکیں گے۔ موٹر وے پہ جاتے ہیں، بعض اوقات اتفاق ہوتا ہے تو ایسے اچانک، میں نے کئی دوستوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک دن ایسے اچانک ہماری گاڑی کی جو سامنے والی سکرین ہے اس پہ پانی آ گیا، تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ پانی کہاں سے آیا ہے، بارش تو ہو نہیں رہی، اور کیا تو اگلی گاڑی میں کوئی صاحب اپنے ہاتھ دھو رہے تھے، وہ پانی پیچھے آ رہا تھا۔ تو ہمارے یہ انداز ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ایک صحابی کو مقرر فرمایا اس کام کے لیے کہ نگاہ نبوت پڑی ایک کتیا کے بچوں پر۔ تو حضور نے فرمایا کہ لشکر جا رہا ہے تو تم ذرا نگرانی کرنا،
ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی سے ان بچوں کو نقصان پہنچائے، تو جب لشکر گزر جائے تو پھر تم آ جانا۔ تو حضور تو جانوروں تک کے حقوق ہمیں بتاتے ہیں، لیکن ہمیں تو بندوں کے حقوق نہیں سمجھ آ رہے ہیں۔ تو یہ غور و فکر کرنے کی باتیں ہیں کہ ہم اگر اتنی پستی میں ہیں تو یقیناً اسی وجہ سے ہمارے احوال بھی یہ ہیں۔ ابھی بات کر رہے تھے وہ مولانا صاحب کے جو فلسطین ہے یا برما ہے، کشمیر ہے، یہ سب ایسے ہی نہیں ہے، وہاں جینز پہنتی ہیں لڑکیاں، تو اللہ کا عذاب ایسے نہیں آتا۔ امام بخاری حدیث لائے ہیں، مقررات میں سے ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر راوی ہیں رضی اللہ عنہ، کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے نجد کے لیے دعا کا عرض کیا تھا، لیکن تینوں دفعہ حضور نے نجد کو پسند نہیں فرمایا، اور جن کے لیے برکت کی دعا کی تھی وہ شام اور یمن ہیں۔ اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ لیکن آج وہی یمن اور شام آزمائش میں ہے کہ نہیں؟ جن کو حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک لبوں سے وہ لفظ ادا کر کے شام اور یمن کے لیے دعا فرمائی، آج وہاں آگ برس رہی ہے اور وجہ ہمارے عمل ہیں۔ تو کیا وہ آگ جو وہاں برس رہی ہے وہ یہاں نہیں برس سکتی؟ وہ یہاں بھی آئے گی، کیونکہ ہمارا بھی وہی قصور ہے جو ان کا قصور ہے، اور وہ قصور کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ سوچنے کا وقت ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں پر غور کریں۔ ہمارے نوجوان 8 گھنٹے فیس بک یوز کرتے ہیں، 8 گھنٹے ہیں، اور اب تو اہل علم اور جو اصحاب طریقت کہلواتے ہیں ان کے بھی ہاتھ ہمیشہ سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں۔ 2 تصویریں لیں، سیلفیاں بنائیں اور اپلوڈ کر دیں۔ اس قوم کو تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ پہلے تو ہم نے ویسے ہی کہا کہ تصویر کے قریب نہ جاؤ، اور اب لوگوں کو کہا کہ اس کے تو بغیر کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اب اس کے اندر اتنا کھو گئے کہ میں نے جتنا کریز مذہبی طبقے میں دیکھا ہے عام لوگوں میں نہیں دیکھا، اور دکھ ہوتا ہے مجھے، اور یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پر آپ چلے جائیں، بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں وہ بیچارے اپنی سیلفی لے کے خود ہی اپلوڈ کرتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو یہ ہے سب سے بڑا نشہ۔ چرس کا نشہ لگایا تھا انہوں نے، اور بھی کئی نشے لگائے تھے، لیکن یہ سب سے بڑھ کے ہے۔ اس نشے نے بیڑا غرق کر دیا ہے، ہر چیز ایک کلک پہ آپ کو ملتی ہے، اور حب جاہ کی وجہ سے ہم ذلیل رسوا ہو رہے ہیں۔ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، کتاب پاس پڑھی ہے، سامنے قرآن کھلا ہے، لیکن فیس بک جاری ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا ان کو بند کریں، لیکن خدا کے لیے اتنا استعمال تو نہ کریں کہ پاگل ہی ہو جائیں۔ اس کا استعمال کریں، لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ ہم اپنے معمولات ہی کھو بیٹھیں۔ اب تو کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر ایک نہیں ہزاروں مثالیں آپ کو ملیں گے کہ یہ کعبہ کا غلاف پکڑا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں آواز سن رہا تھا کسی کی، اور یہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی بات ہے کہ کسی کی آواز آ رہی تھی، اور وہ اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر عرض کر رہا تھا کہ مجھے ترس آ گیا آواز سن کر کہ یہ اتنا گناہ گار ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح رو رہا ہے۔ تو میں بھی اللہ کے حضور عرض گزار ہوا کہ یا اللہ، یہ تیرا بندہ کوئی بہت بڑا گناہ گار لگتا ہے، تو اس پر کرم فرما، اسے معاف فرما، جو یہ مانگتا ہے اسے دے دے۔ تو جب وہ قریب ہوئے دیکھا تو وہ امام زین العابدین تھے، جس بارگاہ میں جا کر لوگ اپنا ہوش کھو بیٹھیں، جہاں اللہ کی تجلیات میں مستغرق ہو کر اہل اللہ جو ہیں وہ بے ہوش ہونے کو ہوں۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سیلفی لے کے اپلوڈ کر کے کہیں کہ یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور کوئی اس قوم کو سمجھانے والا نہیں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جا کر لوگ۔ اب مجھے ایک شخص کا فون آیا، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، بلکہ یہ ایسے فون آتے ہی رہتے ہیں۔ اب یہ بھی میں آپ کو وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کو آپ پیش نظر رکھیں۔ مجھے فون آیا کہ حضرت میں جالیوں کے پاس کھڑا ہوں، تو یہ سلام عرض کر لیں آپ۔ میں نے کہا دیکھیں یہ عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جب یہاں سے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں، حضور سنتے ہیں۔ تو یہ کمیونیکیشن کا مسئلہ تو میرا آپ کا مسئلہ ہے، یہ حضور کا مسئلہ تو نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ لیں جی آپ بات کریں۔ یہ کیا بات ہوئی؟
پھر آپ مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں جہاں یہ حکم ہے، جہاں ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدین جا، جہاں بڑے بڑے بادشاہ اپنے ہوش کھو جاتے ہیں، جہاں بایزید بستامی جیسے لوگ اونچا سانس نہیں لیتے، جہاں جنید بغدادی جیسے لوگ جا کر حضور کی بارگاہ میں وہ کسی کو اپنا تعارف کروانا پسند نہیں کرتے، بڑے بڑے سلاطین جو ہیں وہ لوگوں کی خدمت پر مامور ہیں، تو اس بارگاہ میں جا کر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم وہاں جا کر بھی، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اندر جھانک رہے ہوتے ہیں۔ کیا دیکھیں گے آپ؟ اس بارگاہ میں تو ہماری نظریں نہیں اٹھنی چاہیے، وہاں جا کر تو ہمیں اپنے گناہوں کے سوا کچھ یاد ہی نہیں رہنا چاہیے، الٹا ہم وہاں جا کر فوٹو کھینچیں گے، اس کو اپلوڈ کریں گے، پکچر لیں گے اس کا سیلفی، اس کو اپلوڈ کر کے کہیں گے ہم ادھر کھڑے ہیں، اس پر ہمیں زیادہ کومنٹس مل جائیں گے، زیادہ سے زیادہ شیئر ملیں گے، پیج جو ہے اس کی اور زیادہ وہ سپانسر ہو جائے گا۔ تو ہمارا یہ حال ہے عبادات میں۔ اب دعا جو ہے اس پر بھی یہ عرض کروں کہ الدعاء هو العبادہ یا الدعاء مخ العبادہ، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے۔ اب دعا جسٹ لائک صلاح، نماز، تو نماز ہے یا دعا ہے، یہ عبادات ہیں۔ اب ڈرامہ بازی کے طور پر نماز ہو سکتی ہے؟ یعنی کوئی آپ سے کہے حضرت میں ذرا نماز پڑھتا ہوں، میری فوٹو کھینچنا، جی، لیکن دعا کے لیے لوگ ایسا کہیں گے یہ حضرت ذرا میری فوٹو کھینچنا، میں دعا مانگتا ہوں۔ ایسی آپ کو کوئی مثال آپ نے کبھی دیکھی؟ ایسی مثالیں آپ کو سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، بہت ساری ایسی جگہوں پر ملیں گی۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ دعا کو دعا رہنے دیں، اس کو اپنی سوشل لائف سے اس طرح سے نکال دیں۔ ہاں ویسے کوئی دعا کر رہا ہے تو کسی نے پکچر لے لی تو اس کو اپلوڈ کر دی، یہ الگ بات ہے، لیکن روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہوئے یا کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے کہا حضرت یہ ذرا میں اس سے کرتا ہوں، اب میرا فوٹو بنائیں، اس کی کیا سینس کیا ہے، معنی کیا ہے اس کا؟ اچھا، اب کوئی ڈرتا ہوا بات بھی نہیں کرتا، جب کوئی بات کرو اللہ کی کیسی بات کرتی، یہ تو ایسی بات کر دی جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میں نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتے تو بولنے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ تو یہ سمجھانے کے لیے بات کی ہے کہ یہ فیس بک کو، موبائل کو، کیمرہ کو ایک حد تک استعمال کریں۔ ایسے ہی ہمارے جتنے نعت خوان نعتیں پڑھتے ہیں یا جتنے پیرانے نظام آتے ہیں، جتنے اہل علم تقریریں کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے جگہ جگہ لوگ ایسے موبائل لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے میڈیا آ گیا ہے۔ لیکن ان سب سے آپ بعد میں 2 مہینے بعد یا 10 دن بعد ان سے پوچھیں کہ فلاں محفل میں آپ گئے تھے، آپ نے کیا سنا تھا، کچھ یاد نہیں ان کو۔ کیوں کہ جب ہم محفل میں ہوتے ہیں تب دھیان ہوتا ہے ریکارڈنگ کی طرف، اور جب گھر جاتے ہیں تو اتنا کچھ ان باکس میں جمع ہوتا ہے اس گیلری میں کہ ہم اس کو ڈیلیٹ کرنے میں بھی ہمیں 10-10 منٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ مجھے 10 حدیثیں سنا دیں، کیونکہ ہر سال میں آپ 10, 20, 50 محفلیں تو اٹینڈ کرتے ہیں، تو اتنی محفلوں سے اگر آپ 10-20 حدیثیں بھی یاد نہیں کرتے تو اس کا مطلب کہ ہم جو سنتے ہیں، یہ جو سب ہم کرتے ہیں یہ انجوائے کرنے کے لیے ہے، اور بعد میں ہم اس میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سنتے ہوں یا ان پر عمل کرتے ہوں۔ تو یہ ہماری محافل کا وہ فیضان ہے جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ ایسے ہی ہمارے کچھ لوگ دنیا دار ایسے ہیں جنہیں حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، جن کا یہ پروگرام نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں کوئی حلال کام کریں، کوئی حلال کا پیسہ ہمارے پاس آئے، سود کا لین دین بھی کریں، حرام کمائیں جیسے تیسے، لیکن سال کے بعد ربیع الاول میں یا رمضان میں یا کسی ایک خاص ایونٹ کے موقع پر اس کو باقاعدہ ہم پیسے لگا کر محفل کروائیں بڑی، جس کے بعد ہم صاف ستھرے ہو جائیں گے، سارے گناہ ہمارے دھل جائیں گے۔ تو اس طرح کا کوئی قانون اور کوئی ایسی چیز شریعت میں موجود نہیں ہے جو آپ کے مال کو پاک کرے، سوائے اس کے کہ مال آپ کا حلال ذریعے سے آیا ہو، پھر آپ اس کی زکوٰۃ دے دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما ہی اوساخ الناس، یہ پھر میل کچیل ہے۔ جب آپ کے مال سے میل نکل جاتا ہے زکوٰۃ تو پھر آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ذرائع ہم اختیار کرتے ہیں مال پاک کرنے کے، یہ ذریعہ مال پاک کرنے کا نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں جرأت ہے،
اور یہ درست نہیں ہے۔ جو لوگ حرام ذریعے سے مال کماتے ہیں ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ اپنا حرام مال مولویوں کو اور پیروں کو نہ دیں۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ وہ ہیں ان علاقوں کے جو غریب ہیں۔ اب جس پر شریعت نے زکوٰۃ فرض نہیں کی، زکوٰۃ اگر کسی پر شریعت نے فرض نہیں کی تو کیا اس پر نذرانہ فرض ہے؟ جی بولیں تو صحیح، کیسے فرض ہو سکتا ہے بھائی؟ سب سے بڑا فرض تو اللہ کی طرف سے آنا نا۔ تو جب کوئی شخص زکوٰۃ دینا نہیں اس پر فرض اللہ نے کیا تو وہ غریب 10 بندوں کی 20 بندوں کی دعوت کر کے پیر صاحب کو دیسی مرغہ کھلا کے اس میں دیسی گھی ڈال کے، اور یہ چھوٹا مرغہ، کوئی چھوٹا گوشت کھاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم بڑا، کچھ کہتے ہیں ہمیں بڑا منع ہے، ہمیں تو برائلر منع ہے، کچھ کو دیسی منع ہے۔ ان سے آپ پوچھو گھر میں کتنی دفعہ کھاتے ہو دیسی؟ جو غریبوں سے آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کھاتے وہ نہیں کھاتے، میں ان سے پوچھتا ہوں تم اپنے گھر میں کتنی دفعہ کھاتے ہو؟ اور اگر کوئی روز بھی کھائے تو خدارا ان غریبوں کا خون نہ نچوڑے۔ اور ان لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ بھی ہوش سے رہیں، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، علم دیا ہے، آپ حیوان تو نہیں ہیں۔ روز ایک بندہ آتا ہے وہ آپ کو لوٹتا ہے چلا جاتا ہے، اور آپ بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم نے اگر بات کر دی تو گستاخی ہو جائے گی۔ تو میں گزارش کرتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں جو بیچارے ان چیزوں کو آج تک سمجھ ہی نہیں پائے۔ میرے پاس کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ بکری ہم نے، پنجابی میں کہتے ہیں اساں جناب سکھیا ہویا سی کہ اساں دینی ہے بکری۔ میں کہ جناب کیوں دینی تساں؟ کہتے جی بس وہ میرا ایک مسئلہ اڑیا سی تو میں سوچا سی بکری پیش کرنی ہے۔ تو میں کہ جناب تہاڈے کول کنیاں بکریاں نے؟ انہوں نے کہا جناب 2 نے۔ تو میں کہا تسی اپنے 50% دے رہے ہو اپنے مال دا، تے تو بہت بڑا کام ہے۔ یعنی جس بندے دی گزر اوقات 2-3 مجھاں نال ہوندی ہوئے، وہ یہ کہے کہ میں ایک مجھ جڑی وہ پیر صاحب نو دے دینی ہے، تو خدا دا واسطہ تسی کیوں ظلم کر رہے ہو اپنے بچیاں تے یار؟ تسی اپنے بچیاں دا حصہ لے آگے پیراں نو حرام کھوان دے۔ تو میں اس بات سے منع کرتا ہوں لوگوں کو کہ اپنے بچوں کا حصہ پیروں کو کھلا کر اپنے بچوں سے بھی زیادتی نہ کریں اور پیروں کو بھی حرام نہ کھلائیں۔ ایسے ہی مولویوں کو بھی، جس طبقے سے بھی، ہاں اگر کوئی شخص کھاتا پیتا ہے وہ اپنی محبت سے اپنے دوست کو دے، پیر صاحب کو دے، مرید صاحب کو دے، وہ مولوی صاحب کو دے تو کوئی حرج نہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ لیکن جو زیادتی روز غریبوں کے ساتھ ہوتی اس کا کیا مطلب ہے؟ اور کوئی اس پر بات بھی نہیں کرتا، کوئی بات کرے گا تو بے ادب ہو جائے گا۔ تو میں اس لیے بے ادبی یہ کر رہا ہوں کہ میرا خود ایسے قبیلے سے تعلق ہے کہ مجھے کوئی بات کر نہیں سکتا، اور اگر کوئی کرے گا بھی تو میں اس کا علاج اچھی طرح کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس یہ دوائی ہے، یہ جو پھکی میں دے کے جا رہا ہوں آپ کو، انشاءاللہ اس ایسا ہاضمہ ہے اس میں، یہ بہت ہاضمہ دار پھکی ہے، اس سے آرام آ جائے گا۔ اور پھر غریب لوگوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ جو اپنا پیسہ اپنا مال ان لوگوں پر ضائع کرتے ہیں جن سے آج تک نماز بھی نہیں سیکھی انہوں نے، ان پیروں پر، ان مولویوں پر، مجھ پر بھی، ہر ایک پر یہ ضروری ہے۔ اگر لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارے بڑے جو تھے انہوں نے اللہ کا نام لیا، اللہ کے دین پر ان کے جو دل میں غیرت تھی، جو انہوں نے دین کی خدمت کی، آج اس وجہ سے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا والی بات ہمیں مل رہی ہے۔ تو آج اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج لوگ جو ہیں غریب ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہیں اور ہم بے غیرت بن کے بیٹھے رہیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں تو پیسے چاہیے بس وہ ملتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ مشورہ آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ دین کا کام کریں۔ جس پیر کے پاس جا کر، جس مولانا صاحب کے پاس بیٹھ کر اگر آپ نماز بھی پڑھنا نہیں سیکھتے، آپ کو اگر نماز بھی نہیں آئی، وہ بھلے میں ہی ہوں، تو واللہ میں یہ کہتا ہوں آپ ہمارے پاس آنا بھی چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ جب ہمارا یہ کلیم ہے کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو دین پر عمل کرنا ہم نے سکھانا ہے، اور اگر لوگ ہم سے دین نہیں سیکھتے تو میرے بھائی دنیا داری تو ہم سے اچھی آپ جانتے ہیں، تو آپ ہم سے دنیا داری نہیں سیکھ سکتے۔
مجھے افسوس ہوتا ہے جب کوئی آگے مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں تو آپ کہاں پلاٹ رکھتے ہیں، یا کوئی پیر صاحب اپنے مرید سے پوچھیں کہ آج کل گاڑی کون سی ہے اور موبائل کون سا ہے۔ ایسے پیر کو شرم آنی چاہیے کہ اللہ نے اسے مسند پر اس لیے نہیں بٹھایا کہ وہ لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھے، اللہ نے یہ عزت اس لیے دی ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں۔ اگر یہ خدمت نہیں کر سکتے تو واللہ میں کہتا ہوں پکوڑے کی ریڑھی لگا لو، یہ پیری مریدی چھوڑ دو۔ جس نے کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کپڑے کا کر لو، کوئی اور کام کر لو، لیکن دین کا نام نہ بیچو۔ مجھے وہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں مولوی صاحب کو بلایا، وہ تو 30,000 مانگتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، اس کا تو ایک بہت اچھا علاج ہے۔ بولتے کیا علاج ہے؟ میں نے کہا آپ ایسا کریں، ان مولوی صاحب کو نہ بلائیں۔ جی تو جب مارکیٹ میں شے مہنگی ہو گئی ہے تو خریدنا چھوڑ دیں، سستی ہو جائے گی۔ جی نعت خوان کہتے ہیں ہم نعت، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مروجہ نعت خوانی، آپ کے ٹائم لے رہا ہوں 10 منٹ زیادہ، عادت سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے لیکن ضرورتاً۔ اب نعت خوانی ہم نے کیا کہا کہ یہ نعت خوانی تو سارا دین ہے۔ اب میں یہ بات ریکارڈ پر ہے، آپ بے شک ریکارڈ کر لیں مزید، جو جس نے کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں، حضور کی زندگی میں 27 غزوات ہیں، اور وہ نعت خوان جنہیں ہم نعت خوان کہتے ہیں، بیسیکلی صحابیت سے بڑا مرتبہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ نعت خوان بعد میں پہلے صحابی ہیں حضور کے۔ تو یہ نعت خوانی ہم نے، چونکہ دکانداری ہمیں چاہیے ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح سے، اس لیے ہم نعت خوانی کو بھی بڑھا دیتے ہیں اس سے۔ اگر صرف نعت خوانی اس سینس میں کہ حضور کی تعریف، تو پھر وہ قرآن پڑھیں آپ، پھر اس سے بڑی کیا نعت خوانی ہے؟ کیا قرآن حضور کی تعریف نہیں ہے؟ تو حضرت حسان بن ثابت ہوں، سیدنا عبداللہ ابن رواحہ ہوں، بھائی اس کو گھما دیں تھوڑا سا، آپ پھر وہی کام کر رہے ہیں، مجھے مشکل ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن رواحہ ہوں، حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا ہوں، حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہوں، یا ان صحابہ میں سے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان میں سے کوئی شخصیت ہو، ان کے جتنے کلام ہیں وہ دلیل کے طور پہ ہم سامنے رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی نعت خوانی سنت ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حضور نے پسند فرمائی ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ لیکن یہ جو صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کی شان میں یہ قصیدے کہے ہیں، حضور کی نعت پڑھی ہے، کیا ان صحابہ نے حضور کے ساتھ جنگیں نہیں لڑی؟ جی صحابہ کے ساتھ جنگیں بھی لڑی ہیں، حضور علیہ السلام کی معیت میں وہ جنگوں میں جاتے رہے، حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، حضور کے ہر عمل کے لیے، حضور کے ایک ایک حدیث لوگوں تک پہنچانے کے لیے کئی ہزار میل تک انہوں نے سفر کیا۔ تو آج کا نعت خوان یہ کام کرتا ہے؟ تو اگر کوئی نعت خوان، اور پھر صحابہ کے بارے میں یہ بھی میرا دعویٰ ہے کہ صحابہ جتنے بھی نعت خوان تھے سب عالم تھے، تو لاؤ آپ نعت خوان عالم تو ہم اس کے پاؤں چومیں گے۔ لیکن اگر آپ نے دکانداری کرنی ہے تو خدا کے لیے نعت خوانی کا نام لے کر لوگوں سے مال جو لوٹا گیا ہے اس قوم کا، جو سارا کا سارا سرمایہ ڈی ایچ اے پہ، بحریہ میں، لنڈن میں، امریکہ میں پلاٹ خریدے ہیں لوگوں نے، اور بڑی بڑی کوٹھیاں اور پلازے بنا لی ہیں، اور غریب ادھر کے ادھر ہی ہیں۔ ان کے پاس آتے ہیں، ان کی ورزش کرواتے ہیں، ہاتھ اوپر کرو، ہاتھ نیچے کرو، یہ کرو وہ کرو، اور یہ ڈرامہ کر کے چلے جاتے ہیں، اور ان کی مرضی کا نام نہیں لکھا ہوگا تو وہیں سے واپس مڑ جائیں گے۔ آپ نے ایڈوانس دیا تھا تو وہ ہڑپ ختم، وہ نہیں واپس ملے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص بھی کمرشل بیسس پہ دین کے نام پر کام کرے، وہ پیر ہے، وہ مولوی ہے، وہ نعت خوان ہے، چھوڑ دو اس کو، مت جاؤ اس کے پیچھے۔ اب یہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں یہ کس لیے آئے ہیں مجھے بتائیں؟ نعت خوانی کے نام پہ آئے ہیں؟ یہاں کتنے نعت خوان آئے ہیں؟ اور پھر جو نعت خوانی ہم کرتے ہیں، ایک شخص نعت پڑھتا ہے، 10 بندے اس پہ پیسے پھینکتے ہیں۔ اب جو شخص حضور علیہ السلام کی نعت سن کے کسی کو سرور بھی ملتا ہے، تو یہ جو پیسے پھینکنے والے اوپر آتے ہیں تو وہ تو اس کا سارا سرور، وہ کیفیت تو ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کوئی ہمیں سمجھا سکتا ہے کہ بھائی یہ کام چھوڑ دیں آپ؟ میں نے 2-4 جگہوں پہ لوگوں کو کہا ہے تو لوگ بعد میں کہتے ہیں تو کہتے ہیں حرام ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں حرام تو نہیں کہا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سنت بھی نہیں ہے، آہستہ آہستہ اسے چھوڑ دیں۔
یہ شاہ صاحب نے بہت اچھے طریقے سے نعت پڑھی ہے اور بڑے اچھے الفاظ تھے نعت کے. تو اس طرح کوئی آرام سکون سے بیٹھ کے نعت پڑھے تو ہمیں بہت سکون ملتا ہے اور بڑی مطلب خوشی ہوتی ہے اور وہ جو ایمان کی تازگی ہے وہ محسوس ہوتی ہے. لیکن اگر نعت خوانی کا مطلب یہ ہے کہ دور سے سننے والا یہ سمجھے کہ ڈھول بج رہا ہے تو یہ توہین ہے نعت کی. اور پھر جو طے کر کے 20,000 30,000 نعت خوانوں کے لیے پھر نقیب محفل کے لیے الگ سے، اور اب تو نقیب محفل بھی آپ کو باقاعدہ پروفیشنل سیکھے ہوئے ملتے ہیں. اب ان نقیب محفل کا بھی کام ہے 6 گھنٹے کی محفل سے 1.5 گھنٹہ تو انہی کا ٹائم ہے. تو تقریر وہ باقاعدہ شعر پڑھتے ہیں، پھر اس انداز میں شعر پڑھتے ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اس کلچر کی مخالفت کر کے علم کا کلچر عام کریں. بہت اچھا. آپ کے پاس علماء لوکل موجود ہیں، یہاں حضرات علماء بڑے اچھے لوگ یہاں موجود ہیں آپ کے اس شہر میں، لیکن کاردی مرغی دال برابر. مسئلہ تو یہ ہے آپ کو تو چسکا چاہیے، ہمارے کانوں کا چسکا ہے. شعر سننے کے لیے اتنی دور سے مولوی صاحب کو بلاتے ہیں تو وہی کام آپ نعت خوان سے کروا لیں. تو اس لیے یہ جو میں نے باتیں کی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کلچر کو آہستہ آہستہ ختم کریں اور صحیح معنوں میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور کی سیرت ہے، اس کا جو صحیح درس ہے وہ لوگوں تک پہنچے. وگرنہ اب محفلوں میں یہی ہے، ایک حضرت آتے ہیں، ایک محفل کا خاص ٹائم ہوتا ہے پیک کا، اس میں وہ جو ان کے باشندے ہیں وہ کہتے ہیں، میسج کرتے ہیں حضرت آ جائیں. اب جب انٹری پڑتی ہے وہ خواہ مولانا صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، نعت خوان ہیں، اب وہ چونکہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جیسے اب بالکل سب لوگ موجود ہیں، تو اب اس ٹائم پہ اگر کوئی آیت ہٹ جو بچ جو ہٹ جو بچ جو پیچھے جو رستہ دے دو، یہ کر دو، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی نعرہ تکبیر و رسالت ہم کسی کے استقبال پہ لگاتے ہیں اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں پیچھے ہو جائیں پیچھے ہو جائیں، دھکے دیں گے. کیا وہ آنے والا شخص اکیلا آرام سکون سے آ نہیں سکتا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ حضور محفل میں ایسے جاتے تھے؟ حضور کے صحابہ محفل میں جب ہٹتے تھے تو ایسے ہٹتے تھے، اس طرح آگے بیٹھتے تھے؟ جسے جگہ جہاں پہ مل جائے وہیں پہ بیٹھ جائے. ہاں کسی کا سامنے آنا، سٹیج پہ آنا ضروری ہے تو اس کے لیے رستہ چھوڑ دیں. ساری کائنات کو مشکل میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسے ہی اب آپ باہر نکلیں گے تو میری گزارش ہے کہ رستے بند مت کریں، اور کوئی شخص محفل کروانا چاہے تو کبھی بھی راستہ نہ بند کرے. گلی میں بیٹھتے ہیں، محفل ہو رہی ہے، راستے سے گزرنے والے لوگ مصیبت میں پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کس گلی سے گزریں؟ شہروں میں یہ مسائل ہوتے ہیں. تو ایسی محفل کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں اللہ کی مخلوق تنگ آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو. تو آج ہم دین کا نام لے کر لوگوں پر مشکلات ڈال رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہمیں اپنے عمل کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. باقی رہا اسلام ہمارے ساتھ کتنا اسلام کا گہرا تعلق ہے یا ہم کتنا اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کی مثالیں ہمارے ایک ایک عمل سے ملتی ہیں. ہماری شادی ہو، بیاہ ہو، اس موقع پر جو اسلام کی دھجیاں ہم بکھیرتے ہیں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اگر وہ آ کر مخنث ناچ نہ جائیں، اگر ڈھول نہ بجے، باقاعدہ وہ سسٹم پورا نہ آئے کنجر خانے کا، تو ہمارے لوگ ہیں اچھا یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی جنازے میں آئے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو شادیاں ہوئیں وہ جنازے تھے؟ تو ہمارے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ہم کیا بات کرتے ہیں. حضور کی صاحبزادیوں کے نکاح ہوئے ہیں، کیا حضور کے طرز عمل سے کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ لیکن آج ہم یہ کرنے کو تیار نہیں، لیکن غلامی رسول میں موت قبول ہے. ہمیں کچھ بھی قبول نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ بازی ہے. تو اس ڈرامہ بازی سے نکلیں، حقیقت کی دنیا میں آئیں. کیا ہمارے گھروں میں جو بچیاں ہیں وہ سٹار پلس نہیں دیکھتی؟ سونی چینل کو، اردو ون، یہ جیو کہانی، تیری کہانی، میری کہانی، کیا ہے یہ سب؟ یہ کون دیکھتا ہے؟ ہمارے اس معاشرے کی بچیاں دیکھتے ہیں. اور جب وہ یہ دیکھیں گی، پھر ریپ کے کیسز ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ میڈیا کو دیکھیں آپ، میڈیا والے کیسے اٹھاتے ہیں 6 سال کی بچی ہے، 8 سال کی بچی، کیا بدتمیزی ہے.
میں میڈیا والوں کو بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی کا مسئلہ ہو تو پھر آپ یہ مناسب سمجھیں گے کہ اس کو نشر کیا جائے ٹی وی پہ؟ تو جب قوم کی بیٹیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو پھر وہ بغیرت بن کے نشر کرتے ہیں. اور یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب نیم اوریاں کر کے عورتوں کو آپ بلکہ ننگا کر کے دکھائیں گے تو پھر انسان تو انسان ہے. اس یجری کمجر الدم، یہ تو خون کی سرکولیشن کے ساتھ شیطان چلتا ہے، تو پھر وہ تو اپنا کام کرے گا، نتائج یہی نکلیں گے. تو جب بے حیائی عام ہوتی ہے تب لوگ نہیں بات کرتے، جب اس کے نتائج سامنے آتے ہیں پھر بھونکتے ہیں دین پر، پھر اسلام پر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولوی کنٹرول کرے. یہ میڈیا کو مولوی نہیں پیمرا کنٹرول کرے گا. تو اگر پیمرا والے بغیرت ہوں تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن جو کام آپ کے اور میرے اختیار میں ہے وہ اپنا گھر ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو ٹی وی اپنے سامنے بٹھا کر دکھائیں تو سیاہ و سفید ہمیں پتہ چل جائے گا. میری گزارش ہے ان تمام لوگوں سے جو اینڈرائڈ فون کو، آئی فون کو اور اسمارٹ فون کو نہیں جانتے، اس کی جو اسپیکٹس ہیں ان کے بارے میں جن کو نہیں پتہ، ان سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا جو بھی پڑھنا ہے ہمارے سامنے پڑھو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ کی نسل نو تباہ ہو جائے گی، اور یہ ویسے ہی تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے. اس کی نگرانی کی سخت ضرورت ہے. اگر ہم اپنی بچیوں کو قرآن پڑھاتے تو آج بچی کو رخصت کرتے وقت سر پہ قرآن رکھنے کی ضرورت نہ ہوتی، اس کے دل میں قرآن ہوتا. ہم نے قرآن نہیں پڑھایا، ہم نے ٹی وی کے ڈرامے دکھائے ہیں، فلمیں، اور ان کو ہندوستان کی فلمیں دکھائی ہیں، ان کے گانے یاد ہیں. نہیں یاد تو عشرہ مبشرہ کے نام نہیں یاد، نہیں پتہ تو صحابہ کی تعلیمات کا نہیں پتہ، نہیں پتہ تو صحابیات کی زندگیوں کا نہیں پتہ. وہ صحابیات جن میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں بھی جہاد کروں. حضور نے فرمایا گھر میں رہو، نماز پڑھو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو. جہاد میں جانے والے لوگوں کی طرح تمہیں بھی ثواب ملے گا. تو کیا آج اس عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ تعویذ لینے کے لیے مزارات پر جائے؟ میں منع کرتا ہوں اس چیز سے، اور میں یہ آن دا ریکارڈ کہتا ہوں، پہلے بھی کہتا ہوں، اس دکانداری کو بند کرو. یہ ذلت ہے، یہ ذلت ہے. جب اس عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ قبرستان میں کھلے منہ جائے، مجتہدہ کائنات ام المومنین کا عمل صحیح مسلم سے ثابت ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں 2/3 دین عائشہ سے سیکھو، 2/3 دین عائشہ سے سیکھو. وہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور کا وصال ظاہری ہوا تو میں حضور کی قبر پر جاتی تھی، پھر میرے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا تو بھی جاتی تھی. لما دفن عمر، جب عمر فاروق دفن ہوئے تو جاتی تو تھی، لیکن میں اپنے کپڑے کو اچھی طرح، اپنے جسم کو کپڑے سے لپیٹ کر جاتی تھی، حیاء من عمرہ، عمر فاروق سے حیا کرتے ہوئے. اور وہ اس لیے، یہ بات بھی اس لیے کہ ام المومنین کا اپنا حجرہ تھا. اور یہ بھی بخاری میں ہے، جس وقت حضرت عمر فاروق کو زخم ہوا، خنجر لگا، تو آپ نے اپنے بیٹے کو کہا، صاحبزادے کو کہا کہ جاؤ جا کر ام المومنین سے کہو کہ عمر عرض کرتے ہیں کہ کیا مجھے میرے دوستوں کے ساتھ جگہ مل سکتی ہے. اس وقت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ رو پڑیں کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنی ذات ترجیح دیتی ہوں. تو یہ شخصیت ام المومنین کا عمل دیکھیں، اپنے گھر میں بیٹھیں. ہاں اگر جانا ہو تو دین سیکھنے کے لیے نکلیں، لیکن ہماری عورتیں کہاں سے دین سیکھیں گی؟ یہ تو جہاں جاتی ہیں غیبتوں کے انبار لگا دیتی ہیں. تو اس لیے میں اب بھی کہتا ہوں کہ آئیں، لیکن اگر عورتیں آنا چاہیں تو مردوں کو ساتھ لے کر، محرم کو ساتھ لے کر آئیں، اور کسی ضرورت شرعی کے ساتھ آئیں. یہ کیا مصیبت ہے؟ تعویذ لینے ادھر گئی تھی، تعویذ لینے ادھر گئی تھی. خدا کے لیے اس مصیبت سے نکل جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں. تعویذ ایک حد تک جائز ہے، لیکن جو حالات ہماری قوم کے ہیں، ذہنی مریض بن گئی ہے ساری قوم. ہر شخص یہ کہتا ہے مجھ پہ جادو ہو گیا، مجھ پہ جادو ہو گیا ہے. کوئی جادو نہیں ہوا، ہماری عقل پہ جادو ہو گیا ہے، ہماری مت ماری گئی ہے. تو اس کاروبار کو بند کریں. جہاں کسی کا دل چاہتا ہے سبز جھنڈی لگاتا ہے اور وہاں لکھتے ہیں پیر حضرت فلانے صاحب، اور لوگ جا کے اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں.
لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ حرام کھاتا ہے حلال ہے، اس کا چہرہ بھی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اب ایک دم کرنے والا اٹھا تھا اچانک، یہ سامری نہیں آیا اس امت کے لیے بن کر، مصیبت، کہا کہ دم کرتے ہیں حضرت، اور وہ سپیکر پہ بھی دم کرتا ہے، مائک پہ بھی آرام آتا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کا واقعہ موجود ہے، حضور کے سامنے وہ بڑے بڑے دعوے کرتا تھا۔ تو آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے دم سے آرام آ جاتا ہے تو ہمیں آرام نہیں چاہیے، ہمیں حضور کا فرمان چاہیے۔ اللہ کے رسول کی سنت کو پامال کرنے والا یہ دو دو انگوٹھیاں پہننا یہ شریعت کا نہیں کام، یہ شریعت کا عمل نہیں ہے۔ اس کا ایک ہاتھ دیکھیں، ایک اس میں انگوٹھی ایک اس میں انگوٹھی، اور آدھی کمر تک اس کے بال ہیں، عورتوں کی طرح اس کے بال ہیں، اور داڑھی بھی اس کے چہرے پہ نہیں ہے۔ اب اس نے تھوڑی سی شیپ بڑھا لی ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ تو ایسے شخص کے پاس لوگ جاتے ہیں، بسیں بھر بھر کے جا رہے ہیں کہ جی ہم وہاں دم کروانے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو کبھی آرام نہیں آ سکتا، ظاہری مرض تو آپ کا شاید دور ہو جائے لیکن دل کا مرض نہیں دور ہوگا۔ تو خدا کے لیے اس سامری کے بچڑے سے بچیں اور اپنے آپ کو شریعت کا پابند کریں، اللہ کے رسول کا پابند کریں۔ حضور نے ہمیں غلامی سے نکالا ہے، کیوں ہم اس غلامی میں پڑے ہیں؟ تو ہمارے پاس قرآن موجود ہے، شفاء من کل داء، تمام بیماریوں کا علاج سورہ فاتحہ میں ہے، یہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اس قرآن سے علاج کریں، اور ہمارا مرض یہ ہے۔ اور قرآن کو تو ہم کہتے ہیں نا قرآن حکیم، کہتے ہیں نا حکیم، تو حکیم کا مطلب یہ علاج کرنے والا ہے، یہ دانائی سکھانے والا ہے۔ اور مرض ہمارا بے عملی کا ہے، بدعقیدگی کا ہے، جن کو اللہ ان کو بھی شفا دے۔ اور ہمارا حکیم قرآن ہے، ہم اللہ سے شفا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں شفا عطا فرما دے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتا ہے کہیں لوگوں کے دلوں پر تالے تو نہیں لگ گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم پر مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں۔ میں نے کہا پڑھیے قرآن، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر مشکل آتی ہے تو اللہ سے مدد مانگیے، نماز پڑھیے اور صبر کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، حضور پر مشکل وقت آتا تو حضور نماز